ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول، جو سلطان مراد کا بیٹا اور سلطان اورحان غازی کا پوتا تھا۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور انازول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصہ میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ بایزید نے بلقانی اور انازولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے السائقہ کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلقانی اتحاد کے قائم کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوچک کی اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے میں اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیوں والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار، جو مارکہ کوسو میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹوں سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں اور سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں۔ ناظرین، سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد سن 1393 کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شاہ ہنگری اور پوپ نہم بنافورس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سے سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں سامنے آئیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ناظرین، اس صلیبی حملے میں تقریباً 12 لاکھ جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زرعی علاقے اور اٹلی کے بعض امارات۔ سن 1396 میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، لیکن سپہ سالاروں، سرداروں اور شاہ ہنگری کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ شاہ ہنگری اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دیا۔ وہ دریائے انوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلقان کے شمال میں نیکوپولیس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے، سو اکثر نصرانی شکست سے خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ ناظرین، اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا۔ وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ فوز و کامرانی کے نشہ میں سلطان بایزید کہہ اٹھا، میں اٹلی کو فتح کروں گا اور اپنے گھوڑوں کو روم میں مسیحیوں کی قربان گاہ میں جو کے دانے کھلاؤں گا۔ ناظرین، فرانس کے بڑے بڑے رئیس، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی نیفیر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈی نیفیر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ ناظرین، اس عظیم کامیابی کا بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ بایزید نے مشرق کے اسلامی فرمانرواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ ناظرین، بایزید کے قاصد جب مسلمان ملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے۔ نیکوپولیس کی جنگ سے پہلے بیزنطینی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس نے بیزنطینی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ بایزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا، جس میں عثمانی فوجی کے حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بیزنطینیہ پر مقرر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانہ نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی
کہ بیزنطینی دارالحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا سلطان بایزید کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایسے حقائق رکھیں گے جو تیمور لنگ اور سلطان بایزید کے درمیان تصادم کا باعث بنے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے دولت عثمانیہ کا کچھ سالوں کے لیے زوال شروع ہوا۔ ناظرین، مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔